السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20واں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ چلو اپنا سبق نکالو۔ 20واں پارہ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ یہاں تک ہمارا سبق جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ اب میں آگے پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون۔ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک جو ہے آپ کو یاد کرنا ہے، اور مد اور گنہ کا اچھے سے خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے، اور جہاں آیت کرنی ہے وہاں اچھی طرح سے آیت کرنا ہے۔ آیت کرنے کے قاعدے آپ کو معلوم ہے، اسی کے مطابق اچھے سے آیت کرنا ہے۔ چلو آپ لوگ کتاب نکالیے۔ 6th ایئر، جیسا کہ ہم قرآن کے ساتھ روزانہ کتاب کا ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تو آج بھی ہم جو ہے کتاب کا ایک سبجیکٹ جو ہے قرآن کے ساتھ پڑھیں گے۔ گزشتہ کل ہم نے عقائد پڑھا تھا، تو آج ہم نماز نکالیں گے۔ تو نماز نکالو، پیج نمبر 105 105۔ نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز کی تعریف یاد کر لیجئے۔ نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔
نماز کی تعریف کیا ہے؟ ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ ایک خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی جو عبادت کرتا ہے اس عبادت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں۔ اب سبق نمبر 1 نکالیے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ سبق نمبر 1، نوافل کی فضیلت و اہمیت۔ نوافل مطلب، نوافل جو ہے نا یہ پلورل ہے، نفل بولتے ہیں نا، نفل نماز، تو نفل یہ سنگل ہے اور نوافل جو ہے یہ اس کا پلورل ہے، برابر بہو وچن ہے۔ تو نوافل کی فضیلت و اہمیت۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز جو ہے وہ جتنی بھی عبادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جتنی بھی عبادت ہے، سب عبادتوں میں سب سے افضل نماز، سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز گناہوں اور برے کاموں سے روکتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے، چہرے کو رونق بخشتی ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس سے انسان کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ سمجھ پڑی؟ نماز جو ہے وہ گناہوں اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، چہرے کی رونق جو ہے وہ نماز عطا کرتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے انسان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ مقام و مرتبہ، واو کو جو ہے میم کے ساتھ ملا دینے کا، مقام و مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے۔ حتیٰ، یہ کیا لکھا ہے؟ حتیٰ کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا جو ہے وہ پیارا بن جاتا ہے۔ دوسرا پیراگراف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر مزہ، لطف اور سکون نماز پڑھنے میں آتا تھا اتنا کسی اور چیز میں نہ آتا تھا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آیا سمجھ میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مزہ، جتنا لطف، جتنا سکون نماز میں ملتا تھا، نماز میں آتا تھا، اتنا کسی اور چیز میں نہیں ملتا تھا۔ یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے۔ تیسرا پیراگراف، لہٰذا نماز کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور جتنا ممکن ہو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز بہترین عبادت ہے، اس لیے نماز جتنا زیادہ پڑھ سکو ضرور پڑھو۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ نماز کا جو ہے وہ خوب اہتمام کریں، ہماری کوئی بھی نماز جو ہے وہ چھوٹنی نہیں چاہیے، اور اگر چھوٹ بھی جائے تو ہم کو کیا ہے، دوسرے ٹائم میں اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ بہترین عبادت ہے، اس لیے نماز جتنا زیادہ پڑھو ضرور پڑھنی چاہیے۔ یعنی فرض نماز جو ہے وہ تو ہم کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر چھوٹ بھی جائے تو اس کا قضا کرنی ضروری ہے، قضا کر لینی ہے ہم کو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن نفل نماز بھی ہم سے جتنی ہو سکے اتنی کیا ہے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ یہ پورا سبق جو ہے آپ کو دیکھ کے سنانا ہے، یہاں میں نے نشانی کی ہے، یہاں تک آپ کو دیکھ کے سنانا ہے اور سنانے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے۔ تو چلیے آپ لوگ جو ہے وہ سبق یاد کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ